میں دساں سبحانک ھذا 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 بہتان عظیم۔ سونیا میں کہنا اس تو بڑا بہتان کوئی نہیں۔ تہاڈا بستر بھی پاک ہے، عائشہ بھی پاک ہے، تہاڈا جسم بھی پاک ہے، عائشہ بھی پاک ہے، تہاڈا دل بھی پاک ہے، عائشہ بھی پاک ہے، تہاڈا لباس بھی پاک ہے، عائشہ بھی پاک ہے، تہاڈا سارا گھرانہ ہی پاک ہے، عائشہ بھی پاک ہے۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ وقال تعالی فی مقام آخر سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حمیرہ انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ سبحانک لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمدنی سائیں چم پیر تیرے لب کھل ویسن جداں تساں آسو تے اے دل بیمار دی کوٹھڑی دے در کھل ویسن جداں تساں آسو تے جڑی گزری رات میں اجڑی دی غم بھول ویسن جداں تساں آسو تے ممتاز میں کوچی کملی کو لگ رنگ ویسن جداں تساں آسو تے اے تن میرا جے کنگھی ہووے تے میں زلف مہی دیواں ہوش میرے دی بن جائے جوتی تے شل سونے دے پیری آواں تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں۔ غلام فریدا جے کدی مل پوے سونا تے میں رو رو حال سناواں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت ہی محبت نال، عقیدت نال اور بلند آواز نال درود شریف۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں اور میری باعزت بہنوں، بیٹیوں، مائیوں، باعزت، باکرامت، باشرافت اور بہت ہی رحمتاں والا مہینہ، مبارک مہینہ، مقدس مہینہ اپنے سفر دے اندر رواں دواں ہے۔ اللہ رب العزت کو دلی دعا ہے کہ زمین و آسمان دا بادشاہ اس مبارک مہینے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ساڈے نفل، ساڈی تراویح، ساڈی عبادات، ذکر و اذکار، تلاوت محض اپنے فضل و کرم دے نال قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، مبارک ماہ رمضان ایک عظیم الشان، فقید المثال، اپنی آپ مثال اور تاریخ ساز مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے دے اندر مسلمانوں اللہ نے فتح نصیب فرمائی اور اس مبارک مہینے دے اندر بہت ساری مبارک ہستیاں اس دنیا تو چلیاں گئی ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات اس مبارک ماہ رمضان دے اندر ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی مبارک وفات اس مبارک مہینے دے اندر ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی بھی وفات ایک روایت دے مطابق اس مہینے دے اندر ہے۔ تے میں سوچیا کہ آج میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، اے ایمان والیاں دیاں ماواں نے جنہیں بھی کملی والے دا کلمہ پڑھے ہے، آقا علیہ السلام دیاں بیویاں بھی اور آقا علیہ السلام دیاں بیٹیاں بھی ایمان والیاں دیاں ماواں نے جنہاں وچ ایمان ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ نے قرآن پاک فرمایا کہ نبی علیہ السلام تو زیادہ اس امت واسطے مہربان کوئی نہیں، نہ اتنا باپ مہربان ہے جتنا کملی والا مہربان ہے، نہ اتنا مرشد مہربان ہے جتنا کملی والا مہربان ہے، نہ اتنا استاد مہربان ہے جتنا کملی والا مہربان ہے، بلکہ سکا باپ اپنی سکی اولاد واسطے اتنا مہربان نہیں جتنا کملی والا امت واسطے مہربان ہے۔ اور امت دا لفظ ایمان والے تے بولیا جاتا ہے، بے ایمانہ دی کوئی پارٹی نہیں ہوندی، پارٹی صرف ایمان ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان والیاں دی ماں ہے، سیدہ سودا سلام اللہ علیہا ایمان والیاں دی بولو ماں ہے، سیدہ حفصہ ایمان والیاں دی ماں ہے، سیدہ ام حبیبہ ایمان والیاں دی ماں ہے، سیدہ زینب ایمان والیاں دی ماں ہے، اور سیدہ رملہ ایمان والیاں دی ماں ہے، سیدہ سودا ایمان والیاں دی ماں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان والیاں دی ماں ہے، حتیٰ کہ جو لونڈی آپ دے عقد وچ آئی وہ بھی ایمان والیاں دی ماں ہے، سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا ایمان والیاں دی، اسی طرح سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین بھی ایمان والیاں دی
ماں ہے، اور ماں ماں ہی ہوندی ہے، باویں ماں وزیر دی ہوئے، باویں ماں فقیر دی ہوئے، باویں ماں کوٹھے والے دی ہوئے تے باویں ماں کوٹھی والے دی ہوئے، ماں ماں ہے، ماں دا بڑا مقام ہے۔ انشاءاللہ کدھر موقع ملیا تے ماں دی محبت اور عظمت تے بیان کرانگا۔ آج میں گل کرانگا امت دیاں ماواں دی، اور ساریاں دی گل نہیں کر سکانگا چونکہ جمعۃ المبارک دا وقت بڑا مختصر ہے، اور ماشاءاللہ کوئی تقریباً 30-40 منٹ بعد تہاڈی نظر بھی گھڑی تے ہی ہونی ہے، بس ہے کہ کی دیکھنا ہے، گھڑی مڑی گھڑی وال، آج 2 گھڑیاں حضور دے نام کر دے، تے میری بھی مجبوری یہ ہے کہ تانوں ٹائم تے جمعہ پڑھاواں، کی خیال ہے؟ آکھو انشاءاللہ۔ تو محبت دی بات ہے نا، محبت ہے کو 5-10 منٹ اگے پیچھے ہو جان تو پریشان نہ ہویا کرو، بلکہ میں نے اشارہ کریا کرو۔ میرا کی ہے، نوکر کی نخرہ کی، آپ اللہ دی نوکری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو اپنی رضا اور رحمت واسطے قبول فرمائے۔ مسئلہ قابلیت نل نہیں بندا، مسئلہ قبولیت نل بندا ہے۔ اللہ عقل نہیں دیکھدا، نسل نہیں دیکھدا، شکل نہیں دیکھدا، کوٹھی نہیں دیکھدا، بنگلہ نہیں دیکھدا، کار نہیں دیکھدا، پجارو اور پراڈو نہیں دیکھدا، اللہ بندے دا دل دیکھدا ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈے دل نو پاک فرمائے، اللہ ساڈے دل نو نجاستاں تو پاک فرمائے، اللہ ساڈے دل نو گندگی تو پاک فرمائے، اللہ تعالیٰ ساڈے دل نو بغض تو پاک فرمائے، اللہ ساڈے دل نو نفرت تو پاک فرمائے، اللہ پاک ساڈے دل نو ہر قسم دی علیش اور ازمیش تو پاک فرمائے۔ یہ گندہ ہو چکے دل، اللہ اس گندے دل نو پاک فرمائے، اللہ ساڈے ماحول نو پاک فرمائے، اچھی کہو اللہ ساڈے معاشرے نو پاک فرمائے۔ تے آج میں اس پاک گھرانے دی گل کرن لگا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے 40 سال تک آقا علیہ السلام نے جسمانی سفر فرمایا، لیکن اس سفر دے اندر بھی لوگ آپ نو صادق الامین کہندے سن، اور 40 سال بعد صفا دی چوٹی تے اعلان فرمایا، اور انہاں وچ فرمایا جڑے اپنے سن، سیانے کہندے گھر دا پیر اولا ہوندا ہے، انہاں وچ فرمایا سارے دوسرے وچ اعلان کرنا سوکھا ہوندا ہے، اپنے اعلان کرنا۔ فرمایا میں تہاڈی زندگی وچ دن بھی گزارے نے، راتاں بھی گزاریاں نے، سردیاں گرمیاں بہار خزاں دکھ سکھ خوشی غم، 40 سال میں نو کدی جھوٹ بولدا دیکھا جی؟ سارے بیک زبان بولے جربنا لک مرارا، اسی تانوں بڑا آزمایا ہے، اور ایک باری نہیں آزمایا، 1000 باری نہیں آزمایا، بار بار آزمایا ہے، لیکن تانوں جدو بھی آزمایا ہے ما وجدناک الا صادقا، تانوں جدو بھی آزمایا ہے اسی سچائی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جے 40 سال میں جھوٹ نہیں بولیا، بددیانتی نہیں کیتی، خیانت نہیں کیتی، بے حیائی والی آنکھ نہیں اٹھائی، تے پھر قولوا لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے ساڈے دور وچ ابو جہل ہوندا نا، انہیں پڑھ لینا سی، اس پاک او عربی جاندا سی نا، تے انہوں پتہ سی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا نا، پھر سرداری ڈیرے داری مالداری چھٹی، پھر غلامی حضور دی، اطاعت اور اللہ دی اور اللہ دے رسول دی، پھر میری چودراہٹ ختم۔ انہوں نے کہا نا بابا میں تو نہیں پڑھدا، ایڈا ضدی سی، اخیر تک پڑھیا ہی نہیں۔ جی میں کہتے ہیں نا وہم دا علاج کوئی نہیں، انجے اور زد دا بھی علاج۔ آقا علیہ السلام انہوں کو پتھر نہیں ماریا، انہوں کو گال نہیں کٹی، انہوں نے یہی کہے وہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج دے لوگاں چونکہ مفہوم مطلب دا پتہ نہیں ہے، کہندے باویں 1000 باری پڑھ لو، باویں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ کر مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں، یہ دل وچ کلمہ نہیں، اکھاں وچ کلمے دا مطلب نہیں،
جسم دے کسے جوڑ تے کلمہ نمودار ہوندا تے زبان نال علامہ اقبال کہندا پڑھن دا کی فائدہ توتے ارباں نے 1000 واری پڑھی رکھو انہاں نوں پتہ سی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر سارے در چھوڑ کے ایک در تے جھکنا پینا ہے پھر ایک کو لو منگنا پینا ہے پھر ایک کو دے سامنے رونا پینا ہے ایک ہی در ہو تو سجدوں میں مزہ آتا ہے بھٹکتے ہیں کئی جن کے خدا ہوتے ہیں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اعلان سنیا سارے مکے والا کیا سردار عیالدار مالدار جگیردار سارے گیا کی کیا تسی صرف صادق نہیں تسی صادق الامین ہو تجارت کاروبار کر دیا سن سرداران علی ابو لہب ابو جہل یہ شاہ سن اور اصلی سید سن ابو جال شاہ ابو لہب شاہ عتبہ شاہ عتیبہ شاہ یہ اصلی سید سن انہیں سوچیا میں ادو کاروبار ہٹا کے نا کملی والے نال تجارت کرا پیغام بھیجا تجارت دا کہ تسی اگر سفر فرماؤ میرے کول مال ہے تسی میرے مال دی تجارت کرو میں تانوں ڈبل پرافٹ دیاں گی میں تانوں ڈبل فائدہ دیاں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر تجارت والا شام دی طرف کیتا اور اپنے چچا ابو طالب دے نال تجارت دی غرض نال تجارت نبیاں دا پیشہ ہے اب مولوی بیچارہ کو کاروبار کرے تو دے پیچھے نہ لگ جایا کرو انہوں کرن دیو سر پر تواڈے کول منگدا رہے بھئی دے جا سکے تسی تے دیندے نہیں بھکھا مرے وہ ساڈے بابا جی مدرسے والے مولانا مرزا صاحب کہندے سی کہ مولوی انہاں نوں او چنگا لگدا جڑا بھکھا مرے یا ننگا مرے دوجے انہوں چنگا نہیں لگدا مولوی بھوک تے کڑاو لے مولوی کرے کاروبار تجارت نبیاں دا پیشہ ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سچا تاجر قیامت والے دن اس دا حشر نبیاں نال ہوئے گا صدیقین نال ہوئے گا شہداء نال ہوئے گا صالحین نال ہوئے گا مولوی دا اپنا دل نہیں کرتا وہ کہندا کاٹن پاواں عوام دے پلیوں تلی ہوئی روٹی کھاواں عوام دے پلیوں یہ کدائیں خدا نہ خواستہ کو گڈی لے لما تاں عوام دے پلے تے تھوڑا پلہ انہیں ڈا باری رہا نہیں اس واسطے تجارت نبیوں دی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا اس تجارت دے اندر مال تجارت دے اندر سنگل نہیں ڈبل نہیں ٹرپل فائدہ ہویا 3 گنا وہ چیزاں انیاں وکیاں مہنگیاں وکیاں 3 گنا پرافٹ ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے واپس حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچیا بھئی سردارہ نال کاروبار کردیا مدت ہو گئی ٹیڑی دھیلے دا کدی فائدہ یا پیسے گھٹ جاندے سن تے یا مر جاندے سن ماشاءاللہ 3 گنا فائدہ حضرت خدیجہ نے حضور نو نکاح دا پیغام بھیجیا نکاح دا کوئی بات ہے نا 3 گنا پرافٹ اسی اللہ دے در تے جھکدے نہیں اللہ کو منگدے نہیں اللہ دے سامنے روندے نہیں اللہ نال اپنا کنیکشن جوڑ دے نہیں سورا دن دھکے کھانے سر چ مٹی اکھاں سوا کپڑے گندے میلے کچیلے جتیاں ٹوٹیاں کپڑے پاٹے کام کی کر رہے ہیں دیہڑی مزدوری اور پوری پھر بھی پہندی کیوں تعلق نہیں ٹھیک تعلق مضبوط کرو روزی تسمان والے دے ہاتھ چ ہے
اسی زمین والے دے پیر پھڑنے ہیں، اسی اللہ دے پیر پھڑیے۔ نکاح دا پیغام بھیجیا، اور یہ یاد رکھو کواری عورت اپنے طور تے نکاح دا پیغام نہیں بھیج سکتی جدوں تک ماں باپ دی مرضی شامل حال نہ ہوئے۔ ہاں بیوہ سن اور 2 دفعہ، ایک جگہ تو طلاق ہوئی، دوسری جگہ تو بیوہ ہو گئی، اور عمر کتنی سی؟ انی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال۔ اللہ دی قدرت ہے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے چاچے نال مشورہ کراں گا۔ بڑیاں نال مشورہ کرنا چاہیے نا۔ کئی بچے بچیاں سکول کالج یونیورسٹی پڑھ دے نا، کسے بڑے نال کوئی مشورہ نہیں، پھسل جاندے نا، خراب ہو جاندے نا، معاشرہ ختم ہو گیا، نسل ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد سن اور تمام انبیاء دے سردار سن، فرمایا میں چاچے نال مشورہ کراں گا۔ مشورہ کیتا، چاچے نے کیا پتر قبیلہ تے بہت بڑا اچھا ہے، عزت دار قبیلہ ہے، اور پھر بہت ہی معزز قبیلے دی معزز عورت ہے، جس دی چادر تے بدنامی اور بے حیائی دا داغ نہیں۔ ہاں کر دے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں فرمائی، اور خطبہ نکاح دا ابو طالب نے پڑھیا۔ نکاح دا خطبہ یہ پڑھنا سنت ہے، سننا واجب ہے۔ کئی 15ویں صدی بیلیاں نہیں پتا بے نکاح دا خطبہ ہوندا کی ہے، جڑے بالکل ہی نویں نے وہ کہندے کی ہوندا ہے۔ جویں جمعے دا خطبہ پڑھنا سنت ہے، سننا واجب ہے۔ قرآن پڑھنا سنت ہے، سننا واجب ہے۔ نکاح ہو گیا۔ سوچو دینی لحاظ نال آقا علیہ السلام دا او لیول ہے کہ جیڑا کائنات دا کوئی بشر سوچ ہی نہیں سکتا۔ اتنا اونچا لیول، اتنا اونچا، اتنا اونچا۔ اور دنیاوی لحاظ نال چولہے جگ نہیں بلدی، چراغ وچ تیل نہیں ہوندا، دیوا نہیں بلدا، 4 دن فاقہ۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نیک ضرور سن، لیکن دنیاوی لحاظ نہ لیول بڑا اونچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا مال دی نہیں کیتی، آپ نے حضرت خدیجہ دا حیا دیکھیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دا وقار دیکھیا، نکاح ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ ہر وقت اللہ 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 ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے بولو کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کرتا ہے۔ وہ بیلی جڑے سارے بکرے والے سن، بکرے چھترے نذرانے ہدیے تحفے، بیت اللہ دی نظر لوگ سونے دے بکرے چڑھاندے سن۔ میں ہون سوچنا نا کدی کدی بیٹھے لوگ چمڑے دا بکرا نہیں چھڑ دے، او سونے دا کیویں چھڑ دے؟ اے بھائی او کیویں چھڑ دے؟ او سونے دا بکرا، میں نہ سونے دا سنگ چھڑ کے سنگ دی بھری ہوئی نکر ہی لب جائے۔ سونا پورا سونے دا بکرا چڑھا دینا، بیت اللہ سردارو بیچو تے کھاؤ۔ تے جیڑا بندہ گوشت کھاندا ہوئے نا انہوں کھانی پہ جائے نا دال، کی یہ تھوڑا خیال ہے؟ تسی اپنا دسو۔ وہ کسے بندے دا بابا مر گیا، اس نے کہا مولوی جی بابا فوت ہو گیا ہے تے پکایا بکرا ہے تے جانا لاہور ہے۔ انہوں کو آیا جڑا لاہور کھلا ہے، آیا لاہور بالکل نیڑے۔ ہو سکا جی بڑی دیر بعد مر گئی دادی تے پکائیے دال تے جانا گلر ہے۔ کتے گلر ہے کھڑا ہے، جانا کتے؟ وہ سوچنا انہوں کو
او جڑا گلر ہے ایڈا دور کیوں؟ دال سی، یہ دال دا ہی کمال ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے حضور صفا دی چوٹی تے کھڑے سن تے میں پہلے اپنے مزاج نال گل کرنا، میں صفا دی چوٹی تے امام دا مصلی قربان کر دیواں، میں صفا دی چوٹی تے اے ممبر قربان کر دیواں، میں صفا دی چوٹی تے اے کارپٹ تے قالینہ قربان کر دیواں، میں صفا دی چوٹی تے ساری دنیا دیاں بادشاہیاں قربان کر دیواں، میں اس صفا دی چوٹی تے ساری دنیا دے وزیر تے امیر فقیر قربان کر دیواں۔ کیوں؟ صفا دی چوٹی تے میرے کملی والے دے قدم لگے نے تے اپنے آندے سامنے نہیں سارے آندے سامنے پہلا اعلان فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے ساری دنیا دے سارے لوگوں، میں تواڈے کولوں سونا نہیں منگدا، میں تواڈے کولوں چاندی نہیں منگدا، میں تواڈے کولوں ہیرے جواہرات نہیں منگدا، میں تواڈے کولوں لالو یاقوت نہیں منگدا، میں تواڈے کولوں عزت تے شہرت نہیں منگدا، میں تواڈے کولوں ہور کوئی چیز نہیں منگدا، ایو منگنا وا جدے اگے میں جھکنا تسی بھی اسے دے اگے جھکیا کرو، جدے کولوں میں منگنا تسی بھی اسے دے کولوں منگیا کرو، جدے سامنے میں رونا تسی بھی اسے دے سامنے رویا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کر میرے امیرہ، تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، الذی خلقکم، اللہ او ذات جنہیں پلید پانی دے قطرے تو تینوں سونا انسان بنایا، تیریاں اکھاں بھی سونیاں بنایاں، تیرا چہرہ بھی سونا بنایا، تیرے ہاتھ بھی سونے بنائے، تیرے پیر بھی سونے بڑھائے، اللہ سونے نے تیرے تے کمال کاریگری کر دیتی، دنیا دا کوئی مستری لوڈ شیڈنگ دے اندر کام نہیں کر سکتا، یا میرے ویر بجلی ہوئے گی، یا میرے ویر بلب دی روشنی ہوئے گی، یا میرے ویر ٹیوب دی روشنی ہوئے گی، یا میرے ویر سورج دی روشنی ہوئے گی، اللہ کہنے نے فی ظلمات سلاسن، اما دے پیٹ دا اندھیرا، رحم دا اندھیرا، جلی دا اندھیرا، تین اندھیریاں دے اندر میں کیسا سونا انسان بنایا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ میں اللہ نے کتنا سونا نقشہ بنایا ہے، کتنا سونا بنایا ہے، تے جنہیں انہیں سونے سونے بڑھائے نے وہ آپ کتنا سونا ہوئے گا، جنہیں یوسف جیسے سونے پیدا کیتے وہ آپ کتنا سونا ہوئے گا، جنہیں محمد عربی جیسے سونے پیدا کیتے وہ آپ کتنا سونا ہوئے گا۔ فتبارک اللہ فتبارک اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور پھر کیا فرمایا، میرے ول توجہ، گل دلیل نل کیتی ہے، بے دلیل نہیں۔ توحید واسطے اللہ نے قرآن میں دلائل دے انبار لا دیتے، عقلی نقلی، تاں جے میرے بندے نو سمجھ آ جائے کہ میرا رب ہے، میرا اللہ ہر جگہ ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، انہوں پتہ چلے کہ اللہ ہر جگہ ہے، مشرق وچ بھی اللہ،
مغرب وچ بھی اللہ، شمال وچ بھی اللہ، جنوب وچ بھی اللہ، تیری میری زبان تے بھی اللہ، اے لہلہاں دیاں فصلاں وچ بھی اللہ، اے درختاں دے سبزے وچ بھی اللہ، اے پہاڑاں دی پختگی وچ بھی اللہ، آسماناں دی بلندی وچ بھی اللہ۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لا الہ الا اللہ کہہ لو، دلو کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دی دلیل الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ نے تواڈے واسطے زمین نو بچھونا بنایا ہے، اللہ تواڈے واسطے آسمان نو چھت بنایا ہے۔ وانزل من السماء ماء، آسمان تو پانی تواڈے واسطے اتار دے، پانی اکو ہی لگدا ہے، کیلے دا ذائقہ ہور ہوندا ہے، پانی اکو ہی لگدا ہے، انار دا ذائقہ ہور ہوندا ہے، پانی اکو ہی لگدا ہے، امرود دا ذائقہ ہور ہوندا ہے، پانی اکو ہی لگدا ہے، سنگترے دا ذائقہ ہور ہوندا ہے، پانی اکو ہی لگدا ہے، موسمی دا ذائقہ ہور ہوندا ہے، پانی اکو ہی لگدا ہے، کنوں دا ذائقہ۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ تواڈے واسطے بار رونق بوٹیاں اگا دیندا ہے، کدی گلاب دے پھل اگا دیندا ہے، کدی چمیلی دے پھل اگا دیندا ہے، کدی رات دی رانی تے دن دا راجا اگا دیندا ہے۔ میں تے اے نام ہی نہیں آندے، اللہ کہندے نے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا۔ ہن تے کہے چھڑ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ او اپنے ہی سن۔ تے پہلا پتھر ابو لہب نے ماریا، تے پھر برادری ویکھیا سردار میرے آقا نو اتنے پتھر لگے جے آپ دے کرتے تے خون آ گیا۔ آپ واپس تشریف لے آئے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے میں جدو آقا علیہ السلام نو دیکھیا میری حیرت گم ہو گئی، میں گیا سونیا کی ہویا؟ آپ نے فرمایا خدیجہ اللہ دے نام تے سب کچھ ہو جاندا ہے، اللہ دے نام تے کٹ جانا، اللہ دے نام تے مٹ جانا، اللہ دے نام تے مر جانا، اللہ دے نام تے جل جانا، اے مومن دا زوال نہیں، مومن دی معراج ہے۔ اے مومن دی، وہ کہتے ہیں یاروں نے جا کے رپٹ لکھوائی تھانے میں، ادھر تھانے میں، کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس، میں مالے دی گل نہیں کر رہا، میں زمانے دی کر رہا، کئیوں مالیاں چ اللہ دا نام لینا گناہ ہوندا ہے نا، میں مسجد ہی لے رہا ہوں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس، جے جیوں دے آئی مر رہنا ہووے تے دیس فقیراں بھئیے اسی بیٹھے بیٹھے زبان لگ گئی جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ شکر ہے رمضان ہے، اگے جڑے پیسے تسی دیندے ہیں نا میرے 4 بیلی اکٹھی ہو جاندے چاہ میں پوا سکدا سی، اللہ دا شکر ہے ہن مینوں پوچھنا ہی نہیں پیندا بچ جاندے نے۔ ہاں اے شکر کرو مولوی پوچھ لے تے بڑی گل ہوندی ہے، اے بھی ثواب ہی ہے، تسی ثواب دی نیت نال سبحان اللہ کہو، نہیں نہیں بکھرے نہیں ہونا، کٹھے ہونا، اتفاق میں برکت ہے، مل کے کہو، ذوق نال کہو۔
نہیں ثواب دی نیت نہ کرو جے کوئی کوڑا بے میاں گوبر سوٹے تے وانگی روڑی سیے یہ کوئی تانے بے میاں میڑے دے وے تے اس نو جی جی کہیے اے ہاتھ قادر دے بے میاں ڈور ساڑی تے جتھے رب رکھے اوتھے رہیے ایک سال آیا رمضان دا مہینہ آیا حضرت خدیجہ چلیاں گئیاں آپ نے ایک نکاح نہیں 11 نکاح فرمائے میں کہنا 11 نکاح نہیں فرمائے 11 دین دے مدرسے کھول دیتے ہیں اے جڑے انگریز دماغ دے بندے ہوندے نا انگریز دماغ دے وہ کہتے اللہ دے نبی نو شادیاں کرن دا شوق سی شوق پورا کرن دا نا دین نہیں ہوندا اللہ دے نبی نے اجڑیاں دے گھر آباد کیتے نے بیوہ دا گھر آباد کیتا ہے قواری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شادی اس تو فرمائی کہ صدیق اکبر نے عرض کی تھی حضور دل کردہ ہے مال میرا ہوئے تو اڈے قدمہ تے قربان ہو جائے بیٹی میری ہوئے نکاح تو اڈے چاہوے نگاہ میری ہوئے چہرہ تھوڑا ہوئے بس میں ویدہ ہی رہا اے کیا کمال عشق ہے کیا کمال عشق ہے تینوں میں نے تو حضور دا چہرہ ہی پسند نہیں حضور دے چہرے مبارک تے داڑھی مبارک سی تو میں کیسا عاشقہ جدے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں لوگوں نے داڑھی نو دہشت گردی دی علامت قرار دیتا اور تو من لیا تمام نبیوں دی داڑھی سی تمام صحابہ دی داڑھی سی اللہ دے ولی داڑھی والے سن اور تو میں سوچ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا آہن میری جھولی بشاک نہ پاؤ مسجد دی جھولی پائی جاؤ تانوں اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ امید ہے رمضان دے وچ بل زیادہ آن گے آکھو الحمدللہ کوشش بھائی آپا جدو پکے چلانے تے پھر متھے شباز شریف دے لانے بھائی جنہ خرچہ کرنا ہے انہاں تے پھر آنا نا دعا کرو اللہ خیر کرے او سیانے کہندے انشاءاللہ خیر ہی ہوئے اچھی کبو آمین اے خود قسم اٹھائی اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا محرد کر رہے ہیں حضور نے 11 شادیاں نہیں کیتیاں 11 دین دے مدرسے کھول دیتے
آپ دی پہلی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ دی آخری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حضرت خدیجہ دا ذکر کر رہے نے، حضرت عائشہ رشک کر رہی نے، کدی ام سلمہ دے کول، کدی ام حبیبہ دے کول، کدی جویریہ دے کول، میرے ول توجہ کر، کدی حضرت سودا دے کول۔ حضرت عائشہ کہہ دیا نے میرے دل وچ ہور شوق پیدا ہویا، میں کیا سونیا جڑی زوجہ مطہرہ کول بیٹھ دیو خدیجہ دا ذکر چھیڑ دین دیو، خدیجہ نو دنیا تو گیا مدتہ ہو گیا نے، میرے آقا دیا اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ حضور نے جملہ فرمایا میں رمضان دے سارے جمعے پڑھاندا رہا، میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ خدیجہ کانت ما کانت، خدیجہ تے خدیجہ ہی سی۔ اے بیوی دی وفا ہے، آج کل عجیب بے وفائی ہے، بیوی دا منہ مشرقل میاں صاحب دا مغرب وال، اتو ماشاءاللہ ساس سورا جڑے ٹکر دین، اللہ دی پناہ۔ گھر دا ماحول ہی تانی تانی خراب ہے۔ توجہ توجہ، ٹائم کدی مکمل نہ ہوندا، میں تھانوں عرض کردا۔ حضرت عائشہ عرض کر دیا نے میں کیا سونیا انہاں خدیجہ دا ذکر کیوں کر دے ہو؟ حضور نے فرمایا عائشہ محبت تے تیرے نال بھی بڑی ہے، پر خدیجہ خدیجہ ہی سی۔ لوگ مینوں پتھر مار دے سن، خدیجہ مینوں دلاسے دیندی سی، میرے مبارک کرتے تے خون ہوندا سی، خدیجہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کے مینوں پٹیاں کر دی سی، خدیجہ خدیجہ ہی سی۔ تے حضرت عائشہ عرض کر دیا نے حضور میرے نال کنی محبت ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ جدوں دا میرے اللہ نے مینوں دسیا ہے کہ عائشہ تیری آخرت وچ بھی بیوی ہوئے گی، میرا مرنا سوکھا ہو گیا ہے، میرا مرنا سوکھا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ سانوں کو دسے نا بھائی نیک بیوی جنت وچ بھی تیری، اسی نے موڑیو ڈین متے لگنی ہے۔ ایک بیوی نے میں پوچھن لگی مولوی جی اے جنتیاں تے جنت وچ حوراں مل جانی، سانوں کی ملنا ہے؟ میں کہا میں اللہ نو پتہ ہے، نہیں حورے نہ مل جا، یہ اللہ نو پتہ ہے۔ سمجھ آئی؟ نیک بیوی جنت دیاں حوراں دی سردار ہوئے گی، نماز پڑھن والی، روزہ رکھن والی، حیا والی، پاک دامنی والی، تقوی والی، عبادت والی، تلاوت والی، ریاضت والی، صداقت والی، او اللہ اسے نو دے گا جنت جڑی جنتی حوراں دی سردار ہوئے گی، ملکہ ہوئے گی، ملکہ۔ کیا محبت ہے حضور دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں حضور نے پوچھا بھئی مرداں جو توانوں کہتے نال محبت ہے؟ آپ نے فرمایا صدیق اکبر نال۔ کہتے میں پھر پوچھا اے تواڈے جڑے گھر والیاں نے اے جو کہتے نال محبت ہے؟ آپ نے فرمایا صدیق دی بیٹی نال۔ ہائے ہائے، اے بیٹی بھی وفادار ہے، صدیق دی بیٹی اپنے باپ دی وفادار ہے، اور حضور دے گھر آئی تے بیوی بن گئی، اے بیوی بھی وفادار ہے۔ میں تو انہوں نے جملہ دسن لگا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عجیب جملہ کہہ دے سن، آپ فرما دے سن واہ بیٹی تیری کیا قسمت ہے، کیا قسمت ہے میری بیٹی، میرے گھروں جدو گئی تو بیٹی نظر آئی، حضور دے گھروں جدو آئی تو مومنہ دی ماں نظر آئی۔ میں آخری گل کرن لگا، اگلے جمعے باقی کرا گیا، میں بھی گھڑی کسے ٹائم دیکھ لینا، توجہ ہے۔ فتنہ بعض لوگ اتنے ظالم ہوندے نے فنکار قسم دے، جنہوں نے حضور دا گھر بھی نہیں چھڑیا، حضور دی گھر والی تے الزام لایا، اور مومنہ دی ماں، سیدہ ماں، طیبہ ماں، طاہرہ ماں، عابدہ ماں، زاہدہ ماں، زکیہ ماں، مزکیہ ماں، پردادار ماں، حیادار ماں، وفادار ماں، تہجد گزار ماں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تے کون عائشہ؟ جدے واسطے جبرائیل قرآن لے کے آوے، کون عائشہ
جس دا چبایا ہویا مسواک میرے آقا خود کرن. کون ہے شاہ جس بوٹی نو اپنا منہ لاوے حضور بوٹی پھڑ کے اتھو ہی کھان. کون ہے شاہ جس پیالے چو پانی پیوے حضور پیالہ پھڑ کے اتھو ہی پانی پین. کون ہے شاہ جیڑی گود بچھاوے حضور اپنا سر مبارک کے سو جان. کون ہے شاہ صدیق دی بیٹی صدیقہ ہے شاہ. کون ہے شاہ محبوب خدا دی حبیبہ ہے شاہ. منافق ہر زمانے چ رہے نے حضور دے زمانے میں بھی سن. اس ویلے گرچہ تھوڑے سن ہن بہتے ہو گئے لیکن ہے سن. سیدہ تے الزام لگ گیا مدینے دی فضا سوگوار ہو گئی. میرے محبوب دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے. صحابہ کو پوچھنا شروع کر دیتا صدیق تیرا کی خیال ہے؟ عرض کیتی حضور کی عرض کراں میں تے باپاں بیٹی دے بارے اگر کماں بہت اچھی ہے. ہر بندہ کہے گا بیٹی دے بارے باپ تسلیاں تشفیاں دیندا ہی رہندا ہے. عثمان تیرا کی خیال ہے؟ آقا میں کی دساں آپ دے مبارک وجود تے اللہ گندی مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کردا. میرا اللہ آپ دے گھر دے اندر گندی عورت کیویں گوارا کرے گا؟ علی تو دس تو میرا ویر ہے، علی میرا پیر ہے، سنیاں دا وزیر ہے، میری اکھاں دا سرما ہے، میرے سر دا تاج ہے. عرض کیتی حضور عورتاں دی کوئی کمی ہے ہور نکاح کر لینا. اے خطاب دا بیٹا عمر آیا تے تلوار کڈ کے آیا تے نیام وچوں لہرا کے کہندا ہے سونیا میں دساں سبحانک ہاذا بہتان عظیم. سونیا میں کہنا اس تو بڑا بہتان کوئی نہیں. تہاڈا بستر بھی پاک ہے، عائشہ بھی پاک ہے، تہاڈا جسم بھی پاک ہے، عائشہ بھی پاک ہے، تہاڈا دل بھی پاک ہے، عائشہ بھی پاک ہے، تہاڈا لباس بھی پاک ہے، عائشہ بھی پاک ہے، تہاڈا سارا گھرانہ ہی پاک ہے، عائشہ بھی پاک ہے. تے میرے اللہ نے کی کیا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. حضرت عائشہ کہدیاں نے میرے کنا تے خبر پئی، پیراں تھلو زمین نکل گئی. میں سوچن لگ گئی آقا کدی مینوں پیار وچ عیش کہندے سن، کدی پیار وچ مینوں خمیرہ کہندے سن، کدی پیار وچ مینوں طیبہ کہندے سن، کدی پیار وچ مینوں طاہرہ کہندے سن. میں محبوب خدا کول گئی، آقا جی پریشان ہو اجازت ہوے امی دے گھر چلی جاواں. حضور نے فرمایا عائشہ چلی جا. حضور دے الفاظ میرے دل تے انج بجلی بن کے گرے جے میرے دوے جہان اجڑ دے نظر آ گئے. میں ماں دے گھر گئی، میں دروازے تے دستک دیتی، کنڈی کھٹکائی، میری ماں کہندی عائشہ واپس چلی جا. میرے پیرا تھلو زمین نکل گئی. میں کہا امی کنڈی تے کھول. ماں نے کنڈا کھولیا، میں گھر دے سین چ بہ گئی، مصلا بچھا لیا. مینوں یوسف دے ابا یعقوب دا نام بھول گیا. میں کہا عرشاں والیا مریم تے الزام لگا گواہی بچے نے دتی. موسیٰ علیہ السلام تے الزام لگا گواہی بچے نے دتی. یوسف تے الزام لگا گواہی بچے نے دتی. میری گواہی کون دے گا؟ میری گواہی کون دے گا؟ انما اشکو
اشکو بسی و حزنی الاللہ، غم دور کرن والیا، دکھ دور کرن والیا، روندیاں دے ہنجوں پونجن والیا، بے سہاریاں نو سہارا دین والیا، بے آسریاں دا آسرا بنن والیا، میں دکھی کتھے جاواں، میری غماں دی شکایت بھی تیرے سامنے، میری دکھاں دی شکایت بھی تیرے سامنے۔ سیدہ کہدیاں نے حالا میں مصلی تے بیٹھیاں، دروازے تے دستک ہوئی، صدیق اکبر اٹھے دروازہ کھولیا، حضور دی پیشانی مبارک تے پسینے دے قطرے جنت دے موتیاں طرح چمک رہے سن۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بشرا بشرا لکا یا ابا بکر، ابو بکر تینوں خوشخبری ہوئے، قد نزل فی بنت کا کتاب اللہ، اللہ نے تیری بیٹی دی شان میں اپنا قرآن اتار دیتا ہے۔ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ کون ہے شاہ؟ امی دا ہار گم ہو گیا، ہار اڑتے تلے چلا گیا، صحابہ تلاش کر رہے ہیں، حضور نماز جا رہی ہے، پانی نہیں مل رہا۔ صدیق اکبر غصے ڈالا ہے، اپنی بیٹی دی وکھی بچ زور دی انگلی ماری۔ حضرت عائشہ کہنے حضور میری گود وچ آرام کر لے سن، میں حرکت نہیں کی تھی، چونکہ میرے باپ نے مینوں زور دی انگلی ماری سی کہ حضور کدرے بے آرام نہ ہون۔ میں چپ کر کے دڑ وٹ کے بیٹھی رہی، اللہ دا قرآن اتریا، قرآن فوراً اتریا، فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، باویں تانوں منہ تے مٹی مل کے نماز پڑھنی پوے، پہلے اماں دا ہار تلاش کرنا پے گا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کہندے نے امی عائشہ میں تیری کی شان دساں، کسے دی گواہی بچہ دے وے، کسے دی گواہی بڑا دے وے، کسے دی گواہی بزرگ دے وے، تو کتنی پاک دامنے، تیری گواہی واسطے میرا اللہ خود مدینے دیا گلیاں میں جا گیا، تے میرے اللہ نے فرمایا الطیبات للطیبین، عائشہ پاک ہے، محمد دا گھرانہ پاک ہے۔ جڑے اما عائشہ دے بارے مخالف بول دینے، بکواس کر دینے، انہاں دی نظر گندی ہے، انہاں دا دماغ گندا ہے۔ 18,000 صحابہ حضرت عائشہ دے شاگرد نے۔ صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، ماشاءاللہ آخری شعر مل کے کہو، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، مقدر وا تیرے اماں نبی کا سنگ تو نے پایا۔ اچھی درام یہ سارے شعر اگلے جملے سناواں گا چونکہ ٹائم انہوں نے تھوڑا، ساڈا بڑا پیارا ہے، مولوی ہے، مسجد زیر تعمیر ہے، اللہ دے ایک نیک بندے نے جگہ بھی دیتی ہے، ماشاءاللہ مسجد وسیع ہو جائے گی، تے جتھے بھی مسجد بندی ہوئے نا کوشش کرنی چاہیے کہ میرا کچھ حصہ پہ جائے۔ ویسے سارے کو حصہ پوانا چاہیے، میں تو آپ ہی ہوں غریب ہاں، محلہ بھی مولانا جمیل صاحب کیا ہے 50,000 اٹھ چاہیے، 50,000 5,000 اٹھ تسی کرو، میں کہا جی 1,000 ہی بڑی مانگی ہے، بہرحال تسی انشاءاللہ کر سکتے ہو، کوشش کرو گے نا۔ اب مولوی صاحب تھوڑے سامنے بیٹھے ماشاءاللہ دستار بن کے، سمجھے یہ 2 منٹ تھانوں اپنی رودات سنا دینے، تے تسی انشاءاللہ جمعے تو بعد کوشش کرنی ہے کہ اللہ کرے میں کہنا 5 نہیں 10,000 اٹھ آ جائے۔ جزاک اللہ، آخر دعوانا، بیٹھے رہو ایک باری۔